ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران کے سیکورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کی خبر کو ایران نے کنفرم کر دیا ہے۔ اسی طرح ایران کی بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی خبر بھی ایران کی میڈیا نے کنفرم کر دیا ہے۔ اسرائیل نے آج ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے تازہ حملے میں ایران کے سیکورٹی چیف یا کہہ لیجیے نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کے چیئرمین علی لاریجانی کو اور بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان دونوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، لیکن ایران نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، ایران نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اسرائیل کے حوالے سے اس خبر کو شائع کیا تھا کہ ایران کے سیکورٹی چیف کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور ابھی ایران نے باضابطہ اس خبر کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے دعوے کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے تازہ حملے میں ایران کے نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کے چیئرمین علی لاریجانی اور بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت ہو چکی ہے، اور IRGC اس کا بدلہ لے کر رہے گی۔ یہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے ذریعے اس خبر کو شائع کیا گیا ہے۔ نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل ایران کا بہت ہی اہم ادارہ ہے اور یہ سب سے پاورفل آرگنائزیشن ہے، سب سے طاقتور باڈی ہے۔ وہاں کی پارلیمنٹ سے زیادہ، دوسرے اداروں سے زیادہ جو اختیار ہے، جو پاور ہے، وہ اسی کے پاس ہے۔ سپریم لیڈر کے فیصلوں کو جو آرگنائزیشن وہاں نافذ کرتی ہے وہ یہی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل ہوتی ہے۔ وہاں کی انٹرنل سیکورٹی کو دیکھنا، فورن پالیسی کو دیکھنا، دفاعی امور کو دیکھنا، دنیا بھر کے لیڈروں سے بات چیت کرنا، تو وہ فیصلہ یہی ادارہ یعنی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کرتا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے اس کے چیئرمین کے طور پر، چیف سیکورٹی کے طور پر علی لاریجانی اس ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے۔ سپریم لیڈر سے بھی وہ بہت زیادہ نزدیک تھے، اور آج ان کو ہی حملہ کر کے اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ حالانکہ علی لاریجانی کی امریکہ اور اسرائیل میں بھی ایک طرح سے مقبولیت تھی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل علی لاریجانی کو پسند کرتے تھے، محض اس وجہ سے کہ یہ معتدل قدامت پسند تھے۔ یہ سپریم لیڈر کی رائے کے خلاف اس بات کے حق میں ہمیشہ دلیل پیش کرتے تھے کہ ہمیں ویسٹ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کے راستے سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ نیوکلیئر توانائی پر جب امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوئی، ڈائیلاگ ہوا، تو اس میں اہم مذاکرات کے طور پر یہی یعنی علی لاریجانی شامل تھے۔ ان کے بھائی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، لیکن جب پچھلے دنوں ایران میں احتجاج ہوا اور مظاہرین کے خلاف جب ایران کی حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، ان پروٹیسٹوں کو امریکہ کا ایجنڈا بتایا، تو امریکہ اور اسرائیل بھی علی لاریجانی کے خلاف ہو گیا، اور ان کو بھی ان لوگوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ حالیہ جنگ کے دوران علی لاریجانی نے سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کیا، سب سے زیادہ بیان دیا۔ پچھلے دنوں القدس ریلی میں علی لاریجانی باضابطہ نکل کر آتے ہیں، ریلی میں حصہ لیتے ہیں۔ اس ریلی میں یعنی القدس ریلی میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی تھے، ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی بھی اس ریلی میں حصہ لینے آئے تھے، اور علی لاریجانی نے بھی اس ریلی کو جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد ہی آج علی لاریجانی کو حملہ کر کے اسرائیل اور امریکہ نے شہید کر دیا ہے۔ علی لاریجانی ایران میں بے حد طاقتور شخص تھے، تمام اداروں پر ان کا کنٹرول تھا، اور یقینی طور پر ان کو شہید کیا جانا ایران کا ایک اور بڑا نقصان ہے۔ پچھلے دنوں یعنی جب امریکہ ایران پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا اور خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا، اگلا سربراہ کون ہوگا، تو انٹرنیشنل میڈیا کا جو تجزیہ سامنے آ رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ آیت اللہ علی خامنئی کے بعد کون ان کی جگہ لے سکتا ہے، کس کو سپریم لیڈر بنایا جا سکتا ہے، تو ایک نام علی لاریجانی کا بھی اس میں نام آ رہا تھا، اس کے علاوہ دوسرے رہنماؤں کا بھی نام لیا جا رہا تھا، اور اب علی لاریجانی کو ہی اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا ہے۔ ایران کے جو اسپوک پرسن ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کا کہنا ہے ایک شخص کی موت سے ایران کے نظام پر کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ایک شخص جائے گا، دوسرا اس کی جگہ لے گا، اور یہ تو ایرانیوں نے ثابت بھی کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کو اور اسرائیل کو یہی لگ رہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دینے سے یا ان کے ٹاپ کمانڈروں کو مار دینے سے، ان کے ڈیفنس منسٹر کو شہید کر دینے سے ایران میں اسلامی نظام کا تختہ پلٹ ہو جائے گا، رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن یہ سب کر کے بھی امریکہ اور اسرائیل نے دیکھ لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ دنیا بھر کی میڈیا نے لکھا کہ بڑے خامنئی کی جگہ چھوٹا خامنئی آ گیا۔
بس بڑے خامنئی کو چھوٹے خامنئی سے امریکہ نے ریپلیس کیا، اس کے علاوہ امریکہ ایران میں کچھ بھی چینج نہیں کر سکا۔ تو لوگوں کا ماننا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد بھی ایران کے نظام پر، سسٹم پر کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اور ایران کا نظام یوں ہی جاری رہے گا۔ لیکن یہاں پر سوال اٹھے گا ایران پر، ایران کے سیکورٹی سسٹم پر، کہ ایران کا سیکورٹی سسٹم کتنا ویک ہے، کتنا کمزور ہے، اور بار بار اسرائیل جہاں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پاتا ہے۔ یقیناً یہ بات پوری دنیا مانتی ہے کہ ایران کے پاس جو ایئر ڈیفنس ہے وہ کمزور ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پچھلے 6-7 مہینہ کے دوران بھی ایران نے کیوں کوشش نہیں کی؟ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ روس سے ایئر ڈیفنس سسٹم لینے کی، S-400 لینے کی، چین سے مدد لینے کی، اور اگر ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے تو کیوں ناکام ہے؟ کیوں ان تمام اہم لیڈروں کی جو سیکرٹ لوکیشن ہے وہ لیک ہو جاتی ہے، اسرائیل تک پہنچ جاتی ہے، اور اسرائیل جب جس لیڈر کو چاہتا ہے حملہ کر کے مار دیتا ہے؟ ایران نے بھی دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو مار دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے، اور پچھلے 1 ہفتے سے بنجامن نتنیاہو غائب رہا، اس کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی۔ کئی ساری ویڈیو اس کے سامنے آتی ہے تو وہ AI جنریٹڈ ویڈیو تھی، جو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بنجامن نتنیاہو نہیں ہے۔ لیکن آج باضابطہ اسرائیل میں امریکی سفیر کے ساتھ بنجامن نتنیاہو کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، کیونکہ امریکی صدر کو بھی لگ رہا تھا کہ بنجامن نتنیاہو زندہ ہے یا مردہ ہے، کیونکہ اس سے بھی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ تو آج اسرائیل میں امریکی امبیسڈر نے بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کی، اس کی ویڈیو شیئر کی گئی، اور بنجامن نتنیاہو کے ذرائع سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بنجامن نتنیاہو ابھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ویڈیو بھی اوریجنل ہے یا ڈیپ فیک سے بنائی گئی ہے، اس بارے میں کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ بنجامن نتنیاہو کا معاملہ اپنی جگہ ایک معمہ بنا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کا ایران پر یہ حملہ ایران کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔ ادھر ایک اور تازہ ترین رپورٹ ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیل میں کرمیل ایک جگہ ہے، وہاں حزب اللہ کے راکٹوں نے اور میزائلوں نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس نے یہ خبر شائع کر کے بتایا کہ کرمیل میں حزب اللہ کے راکٹوں نے بڑی تباہی مچائی۔ حالانکہ ٹائمز آف اسرائیل نے یہ نہیں بتایا کہ اس حملے میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے کی ہلاکت ہوئی ہے۔ صرف یہ بتایا گیا کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم اور ڈیفنس سسٹم اس حملے کو روکنے میں ناکام رہا۔ راکٹ نے ٹارگٹ کو آ کر کے ہٹ کیا، اور جو مکانات وہاں پر تھے وہ سب ملبہ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران میں جو بشر نیوکلیئر سائٹس ہے اس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور اس حملے کو کنڈم کیا گیا ہے۔ روس نے بھی بشر نیوکلیئر سائٹس پر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ عراق میں جو امریکی ایمبیسی ہے اس پر پوری شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایران سے بھی میزائلوں کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے، اور ادھر عراق کی جو ملیشیا ہے وہ بھی اس کو لگاتار نشانہ بنا رہی ہے۔ اور عراق میں امریکی ایمبیسی پر حملہ ہونے کا مطلب ہے امریکہ پر حملہ ہو رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں امریکہ کی سب سے بڑی ایمبیسی عراق کی راجدھانی بغداد میں پائی جاتی ہے۔ بغداد میں ایک لمبے چوڑے علاقہ کو امریکہ نے گرین زون بنا رکھا ہے، وہاں پر امریکہ نے چھوٹا سا اپنا فوجی اڈہ بھی بنا رکھا ہے، وہاں پر اس نے ایئرپورٹ بنا رکھا ہے جس کو ہیلی پیڈ کہا جاتا ہے۔ امریکیوں کا جہاز وہیں پر لینڈ کرتا ہے، وہیں سے ٹیک آف ہوتا ہے، ان کا ہیلی کاپٹر وہاں سے اترتا ہے، اور اس پورے کو لگاتار حملہ کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عراق کی حکومت نے بھی اپیل کی ہے کہ یہاں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ ایران اب نہیں مان رہا ہے۔ ادھر ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کی ہے کہ IRGC نے اسرائیل میں ہتھیاروں کی فیکٹریوں پر حملہ کیا ہے، جو اسرائیل میں آرمڈ فیکٹریز ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ حملہ کامیاب رہا یا ناکام رہا،
اسرائیل کے اخبارات نے اس بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں دی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے اور وہاں کے دوسرے اخبارات نے خبر شائع کی ہے کہ ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے آج کی رات بھی حملہ کیا ہے۔ ان حملوں کو روکا گیا، آئرن ڈوم نے کام کیا یا نہیں کیا، اسرائیل کا میڈیا اس بارے میں چپ ہے، اور کئی مرتبہ جب چپ رہا جاتا ہے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو دال میں کچھ کالا ہوتا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی نکالا جا رہا ہے کہ ایران کے ان میزائلوں کو بھی اسرائیل نہیں روک پایا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ IRGC نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب اس کا اگلا حملہ اسرائیل میں پاور پلانٹس پر ہوگا۔ 5 پاور پلانٹس کو ایران نشانہ بنائے گا، اس کو ہٹ کرے گا، اور اس کی وجہ سے اسرائیل میں 50% سے زیادہ بجلی غائب ہو جائے گی، بجلی کٹ جائے گی، آدھا سے زیادہ اسرائیل اندھیرے میں رہ جائے گا، کیونکہ انہی 5 پاور پلانٹ سے آدھے سے زیادہ اسرائیل میں بجلی کی سپلائی ہوتی ہے۔ یہ اعلان IRGC کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آپ اپنی رائے لکھیے، ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی سٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔